اسلام کی تاریخ میں اگر کسی جنگجو کا نام بہادری اور حکمت کے ساتھ لیا جاتا ہے تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا۔ وہ ایک ایسے سپہ سالار تھے جنہوں نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ جنگ موتا، یرموک، فتح مکہ جیسے تاریخی معرکوں میں ان کی جنگی مہارت نے اسلام کو زبردست فتوحات دلائیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس مجاہد میں بے شمار جنگوں میں حصہ لیا وہ کسی معرکے میں نہیں شہید ہوئے بلکہ بستر پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخر وہ کون سی حکمت تھی جس نے حضرت خالد بن ولید کو تاریخ کا ناقابل شکست سپہ سالار بنا دیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے عظیم مجاہد بھی گزرے ہیں جن کی بہادری جنگی مہارت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نام حضرت خالد بن ولید کا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا۔ ان کی زندگی، شجاعت، فتوحات پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں نظر ڈالنا۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدائشی بہادر تھے اور عرب کے مشہور جنگجوؤں میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدا میں وہ اسلام کے سخت خلاف تھے اور جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف بڑی حکمت عملی اپنائی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت دی اور وہ فتح مکہ سے پہلے سن 8 ہجری میں اسلام لے آئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ خالد، میں جانتا تھا کہ تمہاری عقل مندی تمہیں ایک دن اسلام کی طرف ضرور لے آئے گی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ جنگ موتا میں جب اسلامی لشکر نے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے نہایت حکمت عملی مہارت سے مسلمانوں کو شکست سے بچایا اور کفار کے لشکر کو دھوکہ دے کر محفوظ طریقے سے اسلامی فوج کو واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، خالد، تم اللہ تعالیٰ کی تلوار ہو جسے اللہ نے کفار پر مسلط کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دستہ دے کر مکے میں داخل ہونے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے انتہائی دانشمندی اور حکمت کے ساتھ پیش قدمی کی اور شہر کو بغیر خون بہائے فتح کرنے میں مدد کی۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکہ لڑا۔ وہ صرف چند ہزار مسلمانوں کے ساتھ 2 لاکھ کے رومی لشکر کے سامنے ڈٹے رہے اور اسلامی فوج کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ فرماتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے معرکے لڑے، لیکن میرے جسم پر ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی زخم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد کے خلاف جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا اور عرب میں اسلامی حکومت کو مضبوط کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا، لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا اور اسلامی لشکر میں عام سپہ سالاری کے طور پر جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا، میں اللہ کے لیے جنگ کرتا ہوں، کسی منصب کے لیے نہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ وہ جب میدان جنگ کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے، وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں وہ افسوس کے ساتھ فرماتے تھے، میں نے ہر جنگ میں حصہ لیا، لیکن موت میری قسمت میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر لکھی گئی تھی۔ سن 21 ہجری حمس میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کا آخری وقت بھی ایمان اور اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس نہ کوئی دولت تھی اور نہ ہی کوئی قیمتی سامان سوائے ایک تلوار اور ایک گھوڑے کے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں بہادری، تقوی، قربانی، جہاد فی سبیل اللہ کا نمونہ ہے۔ آج بھی مسلمان ان کی جنگی حکمت عملی، جرأت اور ایمان سے سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کیسے اختیار کی جائے۔
ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ بہت شکریہ۔